بلکہ اتنے بڑے حادثے کی خبر سن کر بھی فاطمہ حسین کو دودھ پلاتی رہی. ہائے ہائے ذرا ادھر نہیں توجہ شاید. اب بتاؤ فاطمہ کے سینے مبارک میں بھی دل ہے. پتا ہے میرے اس نورانی بچے کو بے دردی کے ساتھ مارا جائے گا، لیکن پھر بھی دودھ پلا رہی ہے، پھر بھی گود میں پال رہی ہے. میں نے کہا فاطمہ کیا تیری غیرت یا تیرا جذبہ کبھی ابھرا نہیں حسین کے لیے دعا کرواتی؟ کہا نہیں نہیں نہیں، یہ میں نے مصطفیٰ نے میری گود میں جو حسین دیا اور یہ میں نے کربلا ہی کے لیے پالنا تھا. میری ماں تک اگر بات پہنچ رہی ہوگی ان سے میری درد مندانہ گزارش ہے، جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اپنے حسنین کریمین کے جامع مبارک کو قیامت میں ہاتھ میں اٹھا کر کے لے آئیں گی. میری ماں تم نے بچوں کو شرابی تو بنایا ہے، کبابی تو بنایا ہے، دیندار نہیں بنایا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتی ہو. کیا جواب بنے گا فاطمہ کے سامنے جس نے دین کی سربلندی کے لیے اپنا پورا خاندان قربان کر لیا ہے؟ کیا جواب بنے گا؟ تمہاری ماں اپنے بچوں کو نماز ابو داؤد کی ایک روایت مجھے جلدی سے یاد آ گئی. حضور کی ایک امتیہ ام خلاد رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں اوپر سے لے کے پاؤں تک سارا بدن ڈھک کے حضور کی بارگاہ میں آئے. کیوں آئے؟ کیونکہ ان کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا تھا. اس کے تعلق سے حضور کو کچھ پوچھنا تھا، لیکن سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن ڈھکا ہوا ہے پردے میں، کوئی پہچانا نہیں. جب حضور کی بارگاہ میں آئی حضور سے کچھ سوال کرنے لگی اپنے بیٹے کے تعلق سے، تو صحابہ کو پتا چل گیا کہ یہ کون عورت ہے. اس نے جب اپنے بیٹے کے تعلق سے کچھ سوالات پوچھے کہ کیسے شہید ہوا، کیا ہوا، قبولیت ہوئی، کیا ہوئی، صحیح سے لڑا، صحیح سے کیا، خلوص سے، ہمت سے، حوصلے سے لڑا، کیا کیا، اس طرح سے پیار سے سبحان اللہ اونچا. تو صحابہ کو پتا چل گیا کہ یہ کس شہید کی، اور وہ آپس میں بہت باتیں کرنے لگی. اللہ یہ کون سی کیسی عورت ہے، ان کا بیٹا بھی تازہ ہی شہید ہو گیا ہے اور اس کی شہادت کے اثرات ہمیں اس کے جسم پر نظر نہیں آ رہے ہیں. یعنی بیٹا شہید ہو، اس کی لاش سامنے ہو، اور ماں کا جسم، سارا جسم بدن پردے میں ہے، روتی نہیں، پیٹتی نہیں، بال نوچتی نہیں، کپڑے پھاڑتی نہیں. میرا پیار سے انہوں نے آپس میں باتیں شروع کرنے لگی. تو ام خلاد نے ان کی گفتگو سنی. کہا نبی کے صحابہ میں نے تمہاری گفتگو سن لی، لیکن یہ بات یاد رکھو میرا صرف بیٹا ہی گیا، حیا نہیں گئی. ہائے ہائے ہائے، میرا صرف بیٹا گیا، حیا نہیں گئی. ایک کیا کتنے بیٹے بھی چلیں گے، لیکن حیا کا دامن ام خلاد کبھی نہیں چھوڑ سکتی ہے. اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے، شریعت کو بالائے طاق رکھیں گے. پتہ ہی نہیں ہمیں ہم کہاں ہیں، ہمیں یہ بھی احساس نہیں کہ ہم مسلمان ہیں. نوجوانوں ہماری شکلیں اور صورتیں بھی ختم ہو چکی ہے، اسلام کا نام و نشان ہم سے نکل رہا ہے، جنازہ نکل رہا ہے گھروں سے. خدا را انصاف کرو اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے اسلام کے ساتھ. ہماری نیا ڈوب رہی ہے. وہ مائیں اونچا ایک اشارہ دوں گا. حضرت نظام الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں لوگ آئے. حضور
بارش نہیں پڑ رہی، خشک سالی ہو گئی، لوگ تڑپ رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، پانی کا قطرہ نہیں مل رہا ہے، خدا را کچھ کرو۔ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا لوگوں جاؤ میدان میں جمع ہو جاؤ، ابھی آئیں گے۔ اب لوگوں کو خیال ہوا شاید آئیں گے، نماز استسقاء پڑھائیں گے۔ وہ آئے، بلندی پہ چڑھے، جیب میں ہاتھ ڈالا، ادھر سے ایک دھاگا نکالا، جیب سے ایک دھاگا نکالا، نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ نے ہوا میں لہرایا، لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، نماز استسقاء نہیں، بس اتنا کہہ دیا مولا، ذرا پیار سے اونچا بولیے سبحان اللہ۔ ہم پریشان ہو رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہے ہیں، بیٹیاں بے حیائی بن رہی ہیں، ہمارے نوجوان منشیات کی لت پت میں، ندیوں میں، نالیوں میں، گندی نالیوں میں پڑے رہتے ہیں، اور شرم کے مارے کہا جا رہا ہے یہ غلام محمد کا بیٹا ہے، یہ عبدالغفار کا بیٹا ہے، یہ محمد عربی کا امتی ہے۔ شرم کے مارے ہمارا سر جھک رہا ہے۔ کہاں امت کے نوجوان امت کو سدھارنے کے لیے آئے تھے، اور کہاں خود بگڑ رہے ہیں۔ آج شکل و صورت بھی پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، آج پتہ نہیں چلتا یہ مومنہ عورت ہے یا کیا ہے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ نظام الدین دہلوی نے جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک دھاگا باہر نکالا، سنو گے؟ عرض کرنے لگے مولا یہ میری اس ماں کے سر کے دوپٹے کا دھاگا ہے جس کو بچپن سے بڑھاپے تک نہ کبھی تہجد چھوٹی، نہ کبھی اس کا چہرہ غیر مرد نے دیکھا ہے۔ اتنا کہنا تھا، بس دعا اتنی کی مولا اس کا صدقہ بارش نہ جائے۔ ابھی دھاگا واپس بھی نہیں اتارا تھا، بارش شروع ہو گئی۔ پاکیزہ بیٹیاں پیدا کرو، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرو۔ میں قبلہ محترم سید آفتاب حسین صاحب کو تحریک صوت الاولیاء جموں کشمیر کی طرف سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آج کل والدین کو اپنی بیٹیوں کی فکر نہیں ہے، یہ ان جیسے قوم کے ہمدرد ہے جو آپ کی بیٹیوں کو فاطمہ کی چادر میں لپیٹنا چاہتے ہیں۔ ان کا بھرپور سپورٹ کرو۔ آبروئے ماں، پورا شعر سنا دوں گا یا ختم کرو؟ آپ کی اجازت ہو؟ پورا شعر سنا دوں گا یا ختم کر لیں گے؟ سنا دوں گا پورا، بس اسی کے ساتھ ختم، ابھی وقت نہیں بچا زیادہ، میں نے بہت ٹائم لیا۔ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اگر کھویا ہوا مقدر واپس لوٹانا چاہتے ہو، کھوئی ہوئی عزت، کھویا ہوا وقار اگر واپس لوٹانا چاہتے ہو تو نبی کے نام سے جوڑ دو۔ دلن ہن قرارا محمد محمد، دلن ہند قرارا محمد محمد، اچھن شہ جارا محمد محمد، اچھن ہند را محمد۔ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، بس اسی نام سے جڑ جاؤ، اسی ذات سے جڑ جاؤ۔ تو لوگوں میں عرض کر رہا تھا شیطان نے کیا مشورہ دیا؟ شیطان نے کیا مشورہ دیا؟ بس ایک دو کام کرو، اگر ان کو زندہ ہوتے ہوتے مردہ بنانا ہے، یہ چلیں گے بھی لیکن مردہ ہوں گے، یہ کھائیں گے بھی مردہ ہوں گے، یہ پیئیں گے بھی مردہ ہوں گے، یہ بولیں گے بھی مردہ ہوں گے،
کیونکہ ان کا اندر مردہ ہوگا. اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ تو شیطان نے مشورہ دیا یہودیوں کو، یہ فاقہ کش، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، ان کے دل سے عشق نبی نکال دو. پہلا کام یہ کرو، کسی بھی طریقے سے ان کے دلوں سے محبت رسول نکال. اب نکالنے کے کام کے لیے تو اہل کار کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی اگر ادھر کوئی کھڑا ہو جائے گا کہے گا میں یہودی ہوں، توجہ ہے، وہاں کوئی کھڑا ہو جائے گا، ابھی کھڑا نہیں ہوا، آپ ادھر ہی دیکھیں، ادھر کوئی نہیں ہے، میں سمجھا رہا ہوں. اگر کوئی ادھر کھڑا ہو جائے گا کہے گا سنو میں یہودی ہوں، تمہارا نبی مردہ ہے، کیا کہو گے؟ سارے لوگ تقریر چھوڑو گے، مجلس چھوڑو گے، اس کا گلا گھونٹو گے، ادھر ہی جان نکالو گے اس کے. یہ یہودی ہے، ہمارے نبی بھی حملہ کر رہا ہے. مانو گے اس کی بات کو؟ نہیں، جواب دے دو، مانو گے؟ ٹھیک. اب یہی یہودی سر پہ ٹوپی لگائے، برا نہ ماننا، یہودی کی جو میٹنگ ہے اس میٹنگ کا میں نچوڑ بتا رہا، شیطان کا جو مشورہ ملا وہی میں بتا رہا. اس نے سر پہ ٹوپی لگائی، چہرے پہ داڑھی بھی سجائی، قرآن مجید بھی بہت اچھی طرح سے سیکھا، آیات بھی یاد رکھی، احادیث بھی یاد رکھے، تقاریر بھی یاد رکھے، علم فقہ وغیرہ سب سیکھا. اب آیا سب میں بیٹھا، اللہ اکبر. اب ایک دن، 2 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن اس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھ لی، تم نے دیکھی اس کی نماز بڑی لمبی. اب اس کی نماز تو رب کے لیے ہے ہی نہیں، اس کی نماز آپ کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ہے، تو اس لیے اس کو لمبے چوڑے بڑی خوبصورت نماز پڑھنی بھی ہے. اور حضور نے اپنے زمانے میں بشارت دے دی ہے، جب تم ان لوگوں کی نمازوں کو دیکھو گے تو تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازیں ہیچ سمجھو گے، کچھ نہیں. یہ حضور نے فرمایا. اب اس نے قرات بھی بڑی اچھی، اس نے اخلاق بھی اچھے وارے اخلاق بھی اچھا اپنایا آپ کو راغب کرنے کے لیے. اب جب تم اس کے ظاہر سے متاثر ہو گئے، کیونکہ اس کی پلانی گئی ہے، مشورہ ابلیس کا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر تم سامنے ان کے گئے یہ تمہیں مار ڈالیں گے، اپنے نبی کے خلاف ایک جملہ سننے کو یہ برداشت نہیں کریں گے. لیکن اب تم کو ان کے صفوں میں گھسنا ہے، گھس کر کے 15 دن، مہینہ، 6 مہینہ بمر سمر کے سجا کے زینت، نماز، عبادت، تلاوت، قرات، سب سامان بالیس ان کے صفوں میں جانا ہے. پھر 15 20 دن 34 دن مہینے سال کے بعد کہنا ہو یا رسول اللہ کہنے والے یہ شرک ہے. اب استغفر بھی پڑھو لیکن میری گفتگو سمجھو. جب اس یہودی نے ادھر سے کہا تھا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو ہمارے جوان گئے تھے اس کی خوب پٹائی کی تھی. لیکن جب اس نے حلیہ چینج کر لیا، سب میں آ گیا، نمازی بن کر کے، عالم بن کر کے. اب جواب دے دو، وہ تو یہودی تھا لیکن یہ نمازی ہے. پلاننگ ابلیس کی ہے، مشورہ ابلیس کا ہے، سجیشن ابلیس کی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، ان کے دل سے حب رسول نکالنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب انہی کے لباس میں جانا پڑے گا، انہی کے لباس میں، تاکہ یہ آپ کی بات مان لے گا. یہ ان کا عقیدہ جو ہے متزلزل ہو جائے گا.
کیونکہ یہ یا رسول اللہ محبت رسول میں چل پکارتے ہیں. اب آپ فتویٰ لگاؤ کہ یا رسول اللہ پڑھنا شرک ہے. ابھی جب یہودی نے کہا تھا ہم لڑ پڑے تھے، اب نمازی کہہ رہا ہے تو میرا سیدھا سادہ مسلمان پریشان ہو گیا. جناب یہ تو نمازی کہہ رہا ہے، یہ تو داڑھی والا کہہ رہا ہے. نہیں سمجھے نہیں سمجھے. یہ تو قاری قرآن کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مت کہو. نبی مدینہ میں چلے گئے، قبر میں تمہاری نہیں سنیں گے. اور خارجیوں کی طرح کتابیں لایا، قرآن اور حدیث سے دلائل دینے لگا. اب بتاؤ سیدھا سادہ جب شکار ہونے لگا تو امت پریشان ہو گئی. امت پریشان ہو گئی. ہوگا کیا؟ اب کیسے پہچانا جائے گا؟ تو بریلی کا شیر احمد رضا کھڑے ہو گئے. اب یہودی کو اعلیٰ حضرت سے چڑ زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ جس نے چور کی نشاندہی کی، جس نے چور کی نشاندہی کی تو چور ہمیشہ اس کے پیچھے لگے گا. اب چونکہ یہ کوئی جوتے کا چور نہیں تھا، یہ کوئی کپڑے کا چور نہیں تھا، یہ ایمان کا چور اندر گھس گیا تھا. اس کی پہچان کرنا کسی عام بندے کی کا مجال نہیں ہے. جس پر میرے نبی کا کرم ہوگا احمد رضا جیسا ہی اس کی نشاندہی کر سکتا ہے. تو میرے آلہ نے کہہ دیا سونا جنگل رات اندھیری. او سیدھے سادے سنیو سنو. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. دیکھیں ہوشیار کیسے کیا، دیکھیں بیدار کیسے کیا. کیونکہ باہر جو چلاتا تھا سب نے پہچان لیا یہ اپنا، ہم سب پہچان گئے. لیکن جب یہ سب میں گھس گیا اب اس کی پہچان کرنا بڑی مشکل تھی. لیکن احمد رضا پہ میرے غوث اعظم کا دست کرم ہے، اس نے فوراً پہچان کروائی. خبردار ان کی نمازوں میں مت آنا. میں نے کہا کیسے پہچانیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا خیز میں جل جائے بے دینوں کے دل. سنو 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 سبحان اللہ کہتا ہوں اونچی آواز سے. خیز میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اعلیٰ حضرت نے نیا کچھ نہیں دیا، کہا جو تمہارا پرانا یہ کھونا چاہتے ہیں، یہ چرانا چاہتے ہیں، جو تمہیں صحابہ سے ملا ہے اسے تمہیں دور کرنا چاہتے ہیں، بس تم وہی نعرہ لگاتے رہو. پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دو. جو یا رسول اللہ کا نعرہ تمہیں صحابہ سے ملا ہے یہ تمہیں اس سے دور کرنا چاہتے ہیں، بس اگر تم ان کو بھگانا چاہتے ہو تو یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. کسی کی جے وجہ ہم کیوں منائیں، کیا غرض ہم کو. پیار سے پیار سے پیار سے ذرا. کسی کی جے وجہ ہم کیوں منائیں، کیا غرض ہم کو. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. رسول اللہ